السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 200 ایپیسوڈ نمبر 200 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے، آپ تمام کی دعاؤں کی برکتوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کے صدقے اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے آج 200 ایپیسوڈ مکمل کیے۔ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، اللہ ہم سب کو اسی طرح بے ریا دین و سنت کی اخلاص کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود شریف سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سماعت کر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ان تمام لوگوں سے جو ابھی سچی حکایات کے درس میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اگر اب تک آپ نے SDI آڈیو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والے تمام درس کے تمام ایپیسوڈز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ ساتھ ہی لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، اور اس سفر میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرتے رہیں۔ حکایت نمبر 639۔ سرق رضی اللہ عنہ۔ ایک روز حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ ایک چٹیل میدان سے گزر رہے تھے۔ آپ نے راستے میں ایک بہت بڑا مرا ہوا سانپ دیکھا۔ آپ نے اپنی چادر پھاڑی اور اس سانپ کو اس میں لپیٹ کر آپ نے دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد آپ نے ایک آواز سنی، اے سرق، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، انہوں نے تم سے فرمایا تھا کہ اے سرق، تم ایک چٹیل میدان میں مرو گے اور تمہاری تجہیز و تدفین ایک مرد صالح کرے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو آپ نے فرمایا، اللہ تم پر رحم فرمائے، تم کون ہو؟ میں یہ کس کی آواز سن رہا ہوں؟ جواب دو۔ جواب آیا، میں ان جنوں میں سے ایک جن ہوں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان انور سے قرآن سنا تھا۔ ان جنوں میں سے میرے اور سرق کے سوا کوئی اور باقی نہ رہا، اب سرق بھی چل بسا اور صرف میں ہی رہ گیا ہوں۔ سبق: معلوم ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابی جن بھی ہیں، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی معلوم تھا کہ کون کب اور کہاں مرے گا۔ حکایت نمبر 640۔ خوفناک وادی۔ حضرت سعید ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو تمیمی شخص نے اپنے اسلام کا قصہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ مجھے ایک سفر کے دوران ایک بہت بڑے ریگستان سے گزرنا پڑا۔ اس خوفناک ریگستان میں میری اونٹنی میرے ساتھ تھی اور میں بالکل تنہا تھا۔ رات کا وقت ہوا، میں نے اونٹنی کو ایک جگہ بیٹھایا اور خود لیٹ گیا۔ سونے جانے سے پہلے میں نے یہ پڑھا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اس وادی کے بڑے جن سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ پڑھ کر میں سو گیا۔ سونے کے بعد خواب میں نے دیکھا ایک بہت تگڑا جوان جس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے آیا، اور آتے ہی اس نے خنجر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دیا۔ یہ دیکھتے ہی میں گھبرا کر اٹھ گیا، ارد گرد دیکھنے لگا مگر کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں اسے یوں ہی وہم و خیال سمجھ کر پھر سے سو گیا۔ دوبارہ پھر وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے نظر آیا۔ اس نے خنجر پھر میری اونٹنی کی گردن پر رکھ دی۔
میں پھر سے چونک پڑا، دیکھا اونٹنی بھی ڈر کے مارے کانپ رہی ہے۔ میں پھر سو گیا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی قصہ دیکھا۔ اب تو میں ڈر کر گھبرا کر جاگ اٹھا۔ میں نے دیکھا اونٹنی بھی ڈر کے مارے کانپ رہی ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی جوان ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے کھڑا نظر آیا۔ اس کے ساتھ ایک بوڑھا شخص بھی تھا جس نے اس جوان کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد 3 بڑے بڑے بیل وہاں آ گئے۔ اس بوڑھے نے اس جوان سے کہا، ان بیلوں میں سے جو بیل چاہے اس میرے پڑوسی جوان کی اونٹنی کے بدلے لے جا، مگر میرے پڑوسی آدمی کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگا۔ چنانچہ وہ جوان آگے بڑھا اور ان بیلوں میں سے ایک بیل اس نے پکڑ لیا۔ اسے لے کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ بوڑھا شخص مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیکھو بھائی، اب تم لوگ اس قسم کی ڈراؤنی جگہوں میں کسی جن کے ساتھ پناہ نہ مانگا کرو، اس لیے کہ اب ان کا زور اور ان کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ اب تم یہاں کہا کرو، میں محمد کے رب کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں اس وادی کے ہول سے۔ میں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اس نے بتایا یہ نبی عربی ہیں۔ میں نے پوچھا کہاں رہتے ہیں؟ اس نے بتایا مدینہ منورہ میں۔ میں یہ سن کر انتہائی شوق سے اپنی اونٹنی پر سوار ہوا اور سیدھا مدینہ منورہ آ پہنچا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا یہ قصہ لفظ بلفظ مجھے سنا دیا۔ پھر مجھے مسلمان ہو جانے کے لیے ارشاد فرمایا، تو میں نے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ہر باطل کا زور و طلسم ٹوٹ گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر رسالت ہے۔ جن بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں۔ یہ بھی پتا چلا کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات بھی چھپی نہیں ہے۔ حکایت نمبر 641 مبلغ جن۔ حضرت خریم ابن فاطب رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا قصہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میرے کچھ اونٹ گم گئے تھے۔ میں ان کی تلاش میں باہر جا نکلا تو انہیں ایک وادی میں پا لیا۔ چونکہ میں تھک گیا تھا اس لیے تھوڑی دیر کے لیے وہیں سونے کے لیے لیٹ گیا۔ عادت کے مطابق یہ پڑھا، نعوذ بذیل ھذا الوادی۔ اتنے میں میں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے، اے نوجوان، اللہ کی پناہ مانگ جو عظمت و جلال، فضل و کرم کا مالک ہے۔ اللہ کی توحید کا اقرار کر، جنوں کا زور و طلسم اب پستی میں جا پڑا ہے۔ میں نے یہ آواز سن کر کہا، اے ہاتف، صاف صاف بتاؤ کہ تمہارا کیا مطلب ہے، میری ہدایت کے لیے کیا طریقہ ہے۔ پھر وہی آواز آئی کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے ہیں جو مدینہ منورہ میں ہیں اور نجات کی طرف بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ تو آواز آئی میں جن ہوں، میرا نام عمرو ابن اسال ہے، نزد کے مسلمان جنوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل مقرر ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے یہ اونٹ کوئی شخص میرے گھر تک پہنچا دے تو ابھی مدینہ منورہ حاضر ہو کر ایمان لے آؤں۔ آواز آئی جاؤ تم مدینہ منورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لاؤ، تمہارے یہ اونٹ میں تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ چنانچہ میں اسی وقت ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ یہ دن جمعہ کا تھا۔ جس وقت میں پہنچا اس وقت نماز ہو چکی تھی۔ صحابہ اکرام مسجد سے نکل رہے تھے۔ میں اپنی اونٹنی پر بیٹھا ہی تھا، اتنے میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور مجھ سے فرمانے لگے، اندر چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ چنانچہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں بھائی، جس نے تمہارے اونٹ تمہارے گھر تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا اس نے تم سے
کیا کچھ کہا، پھر فرمایا سنو، اس نے تمہارے اونٹ صحیح سلامت تمہارے گھر تک پہنچا دیے ہیں۔ سبق: ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رسالت کے ڈنکے ہر جگہ بج رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے دنیا کے کسی گوشے میں کوئی بات ہو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے YouTube پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔